سپرد ہے، یہ 30,000 درہم ہیں، یہ تو رکھ لے، اور 3 سال کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ پیچھے بیٹا پیدا ہوا، پر اپنے خاوند کے انتظار میں دیواروں کے ساتھ جوانی گزر رہی تھی۔ ہار سجائے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے، ارے میاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے بیوی نے اچھا صلہ دیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں حاملہ ہوں۔ فرمانے لگے تو اور تیرا حمل اللہ کے سپرد ہے، یہ 30,000 درہم ہیں، یہ تو رکھ لے اور مجھے اجازت دے، میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ پیچھے بیٹا پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، بیوی کی جوانی ڈھل رہی تھی، اپنے خاوند کے انتظار میں دیواروں کے ساتھ جوانی گزر رہی تھی۔ سیاہی سفیدی میں بدل گئی، رونق جھڑیوں میں بدل گئی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ وہ پھر بھی انتظار کرتی رہی، کبھی تو آئے گا۔ 30 برس گزر گئے لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں۔ کبھی خبر آتی کہ زندہ ہیں، کبھی خبر آتی کہ شہید ہو گئے۔ ایک رات عشاء پڑھ کے لوگ جا چکے تھے، ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے، اپنے خیالات میں غلطاں و پیشماں، پریشان و حیران۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے، جوانی میں نکلا تھا کالے داڑھی کے ساتھ اور آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ، اس سوچ میں کہ میری بیوی زندہ بھی ہے کہ مر گئی، حاملہ تھی، کیا ہوا؟ انہی خیالات میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھولا ہوا دیکھا، وہ اندر داخل ہوئے، ان کے بیٹے تھے۔ گھوڑے کی آواز سن کر انہوں نے دیکھا کہ ایک میاں ہتھیار سجائے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے یوں ان کو گریبان سے پکڑا، کہنے لگے بڑے میاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہوئے؟ وہ بیچارہ گھبرا گیا اور سمجھے کہ شاید میں غلطی سے کسی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ کہنے لگا بیٹا معاف کر دینا، میں ہی سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ ابھی نے ایک اور جھٹکا دے کر کہا تمہیں شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب یہ آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو دماغ میں 30 برس کی ریل چلتے چلتے اس کی چیخ نکل گئی۔ بیٹے نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا خبردار، پتہ ہے کس سے لڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، مجھے کیا پتہ؟ تو وہ کہنے لگی تیرا باپ ہے، اس کے پاؤں میں پڑو۔ وہ قدموں میں گر گئے، پاؤں چومنے لگے، معافی مانگنے لگے، باپ بیٹا گلے مل گئے۔ میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی 30 برس کی۔ وہ کہانی چلتے چلتے فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی سے کہنے لگے کہ وہ جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا؟ بیوی کہنے لگی مسجد میں جا کے دیکھ لینا۔ جب مسجد پہنچے تو نماز ہو گئی، اپنی نماز پڑھی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے۔ اس وقت روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا۔ سلام پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے اتنے جو نظر پڑی تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور ایک نوجوان مسند پر بیٹھ کر درس دے رہا تھا۔ بینائی کمزور ہو چکی تھی، پہچان نہ سکے کون ہے، پیچھے بیٹھ کر درس سننے لگے۔ جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے یہ نوجوان کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا چچا جان لگتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، مدینے کے امام کو نہیں جانتے؟ کہنے لگا بیٹا ہوں تو مدینے کا پر آیا بڑی مدت کے بعد ہوں۔ کہنے لگے کہ استاد ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، وہ ان کے عقیدت میں تعریف کرنے لگے تو کہنے لگے بیٹا تو نے نام تو بتایا، اس کے باپ کا نام نہیں بتایا۔ عرب میں دستور تھا کہ باپ کا نام بھی ساتھ لیتے۔ تو وہ کہنے لگا چچا جان یہ فروخت کا بیٹا ہے، اس کا باپ اللہ کے راستے میں گیا تھا، آج تک واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے رب تجھے صلہ دے، تو نے کمال کر دیا ہے، ماؤں نے کمال کیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ہمیشہ دین کے لیے اچھا کردار ادا کیا ہے۔